لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تم محفل نعت سجاتے ہو، یہ محفل نعت اس دور کی ایجاد ہے؟ ہم کہتے ہیں اس دور کی ایجاد نہیں ہے، سب سے پہلا نعت خوان خود پروردگار ہے۔ یار پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ یار اس سپیکر کی تھوڑی سی نا یہ ساؤنڈ بند کریں حضرات توجہ۔ سب سے پہلا ثنا خوان، حضور کا نعت خوان خود پروردگار ہے، اور قرآن نعت خوانی کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ انداز دیکھیے، لیکن یہ ہر کسی کو نعت نظر نہیں آتی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ قدیر بٹ صاحب سنائیں گے، وہ فرماتے ہیں شدہ مداں زیراں زبراں وچ شان نبی دے آئیاں، آما لوکاں خبر نہیں کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ ہر کوئی تو بزم میں نہیں آ جاتا، ہر کوئی تو محفل نعت میں نہیں آ جاتا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو محفل نعت کو اچھا نہیں سمجھتے، جو محفل نعت کو اس دور کی ایجاد کہیں گے، لیکن آؤ کسی عارف سے جا کے پوچھو، کسی اللہ والے سے جا کے پوچھو، وہ کہتا ہے کہ کتاب قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کی شدیں، جس کی مدیں، جس کی زبریں، جس کی زیریں، اور جس کا عرف عرف، جس کا برق برق، یہ حضور کی نعت کا نغمہ ہے۔ اور سب سے بڑا قصیدہ خود قرآن ہے حضور کی نعت کا۔ بدھا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ دیکھیں اس سے بڑی اور نعت کیا ہو سکتی ہے؟ خود پروردگار جس کے غسل کی قسمیں اٹھائے، جس کے زلفوں کی قسمیں اٹھائے، ارے کبھی اس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، صرف شہر ہی نہیں، صرف ذرے ہی نہیں، صرف گلیاں اور محلے ہی نہیں، یہ پروردگار تو قرآن کے اندر جب محبوب کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے لعمرک کا محبوب تیری ولادت سے لے کر تیرے وصال تک ایک ایک لمحے کی قسم، ایک ایک لمحے کی قسم۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے سورہ دہا، نبیوں کی تاریخ پڑھیں۔ کسی نبی کے پاس ایک مرتبہ جبریل آئے، کسی کے پاس 7 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 12 مرتبہ تشریف لائے، کسی کے پاس 27 مرتبہ، کسی کے پاس 40 مرتبہ۔ میرے اور آپ کے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور کی زندگی مبارک کو اگر آپ اس انداز میں دیکھیں، 23 سال بنتے ہیں وحی کے، جس عرصے کے اندر وحی نازل ہوتی رہی وہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے، 23 سال کا عرصہ ہے۔ 23 سالوں کے اندر 27 مرتبہ نہیں، 40 مرتبہ نہیں، محتاط روایت بیان کرتا ہوں کہ حضور کی بارگاہ میں 40,000 مرتبہ جبریل تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ آئے؟ زور سے بولے کتنی مرتبہ آئے؟ 40,000 مرتبہ، 40,000 مرتبہ۔ کبھی وحی لے کر، کبھی حکم لے کر، احکام لے کر، کبھی مسائل لے کر، کبھی قصص لے کر، کبھی زیارت کے لیے، کبھی دعا کے لیے جبریل آتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جبریل آتے کہاں سے تھے؟ کہتے ہیں 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، اللہ کی عرش کے نیچے 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، وہ ٹھکانہ ہے حضرت جبریل کا، وہاں تکیہ ہے جبریل امین کا۔ جبریل خدا کی عرش کے نیچے سے 40,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ ابھی معراج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آپ علماء سے سنیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، اور 7 آسمان ہیں، سدرۃ المنتہا اس سے آگے ہے۔ جبریل اتنا سفر طے کر کے 40,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میں نے کہا جبریل تو رہتا ہے؟ کہتا ہے میں سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہوں۔
اس سے اوپر میرا تکیہ ہے، وہاں میرا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا 40,000 مرتبہ حضور کے پاس کیوں آیا ہے؟ کیا کرنے کے لیے آتا تھا؟ کہتے کبھی تو پیغام لے کر آتا تھا، کبھی احکام لے کر آتا تھا، کبھی فرائض لے کر آتا تھا، کبھی واقعات لے کر آتا تھا، وہی کی صورت میں آتا رہا، لیکن کبھی صرف زیارت کے لیے آتا تھا، کبھی صرف دعا کے لیے آتا تھا۔ میرے آقا کی مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، حضور فرماتے ہیں میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، منبر کی پہلی سیڑھی پہ حضور نے قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ میرے آقا نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ تیسری پہ قدم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا بندہ نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ 3 سیڑھیوں پہ برابر آمین فرماتے جاتے تھے، کوئی دعا مانگنے والا موجود نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا جب میں منبر پہ چڑھنے لگا تو میرے منبر کے پاس جبریل کھڑے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ منبر پہ رکھا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل تو دعا کرنے کے لیے آیا تھا؟ کہنے لگا آج تو دعا کرنے کے لیے آیا۔ میں نے کہا رہتا کہاں ہے؟ کہتا ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ کے عرش کے نیچے رہتا ہوں۔ میں نے کہا وہاں سے تو چلا ہے، اتنا سفر طے کر کے تو مدینے آیا ہے اور مسجد نبوی کے اندر منبر ختم نبوت کے پاس تو دعا کرنے کے لیے اتنا سفر طے کر کے جو آیا ہے، جو دعا کرنا تھی تو رب کے عرش کے قریب تھا، سدرہ کے اوپر تھا، وہاں دعا کر لیتا۔ کیا اللہ وہاں نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے سنتا وہاں بھی ہے۔ میں نے کہا کیسا عقیدہ ہے؟ وہ کہنے لگا میرا عقیدہ سنیوں جیسا۔ سنی کہنے لگے ہمارا عقیدہ جبریل جیسا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کے لیے تم بغداد شریف جاتے ہو، دعا کے لیے اجمیر شریف جاتے ہو، دعا کے لیے گولڈا شریف سیال شریف جاتے ہو، دعا کے لیے تم فلاں جگہ جاتے ہو، یہاں اللہ نہیں سنتا۔ میں نے کہا یہ سوال تم حضرت جبریل سے بھی کرو کہ جبریل تیرا رب تو یہاں بھی سنتا ہے، سدرہ پہ بھی سنتا ہے، اپنے عرش کے پاس بھی سنتا ہے، تو وہاں سے بار بار یہاں کیوں آتا ہے؟ تو جبریل کہتا ہے سنتا ہر جگہ ہے لیکن قبول ہر جگہ نہیں کرتا۔ حضرات توجہ، کہتا ہے ہر جگہ سنتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہر جگہ۔ میں یہاں پر آیا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی کہا تھا، بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ کہتے ہیں 23 سال کا عرصہ ہے، 40,000 مرتبہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ جبریل جاتا تھا تو پھر آ جاتا تھا، عرش پہ اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہ یوں۔ لوگ کہتے مدینے جاتے ہو، میں نے کہا یہ جبریل سے پوچھو، وہ خدا کے عرش کے پاس رہتا ہے، بار بار مدینے آتا ہے۔ حضور کے کوچے کے اندر جو اسے مزہ آتا ہے نا، لطف آتا ہے، وہ عرش پہ بھی نہیں آتا۔ اب آخری بات سنو، دعا مانگنے کے لیے اس نے ہاتھ منبر پہ رکھا ہے۔ میں نے کہا آقا آپ کے منبر پہ ہاتھ رکھا کیوں؟ حضور نے فرمایا منبر جو میرا ہے۔ آقا بنا کسے؟ لکڑ سے بنا ہے۔ میں نے کہا لکڑ کا منبر ہو، نسبت حضور کے ساتھ ہو، منبر ہو لکڑ کا، نسبت حضور کے وجود کے ساتھ ہو، تو عظمت یہ ہے کہ جبریل اتنا سفر طے کر کے اس نسبت کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہاں آ کے دعا مانگتا ہے۔ میں نے کہا ہم وہ سنی ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد ہم وہ سنی ہیں، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نسبتوں کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نسبتیں بدلتی ہیں، ہم کہتے ہیں بدلا نہیں کرتی۔ ارے تمہیں کس نے کہا نسبت بدل جاتی ہے؟ کہنے لگے پرانی ہو گئی۔ کہتے ہیں اب سیدوں کا احترام نہ کرو، کیوں؟ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پرانی نسبت ہے، اب وہ پہلے والے سید نہیں رہے۔ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ پہلے والے نہیں ہیں؟ تمہیں
کس نے کہا کہ پہلے والے نہیں ہیں؟ کہنے لگے 1400 سال جو گزر گئے، نسبت پرانی ہو چکی ہے۔ میں نے کہا غلط کہتے ہو، مجھے بتاؤ حج کرنے کے لیے حاجی جاتا ہے، اس نے کین بھرا ہوا ہے، میں نے کہا اس کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا آب زمزم ہے، آب زمزم۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آب زمزم یہ آب شفا ہے۔ یہ شفا کیوں ہے؟ کہتے ہیں یہ وہ نسبت والا پانی ہے جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، قدموں سے نسبت ہے۔ کتنے 100 سال گزر گئے، کہتے ہیں کروڑوں سال گزر گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں آب زمزم جس مقصد کے لیے بندہ پیے یہ وہ پورا ضرور کرتا ہے۔ بندہ بھوکا ہو آب زمزم پیے بھوک مٹ جاتی ہے، پیاسا ہو پیاس بجھانے کے لیے پیے تو پیاس مٹ جاتی ہے، بندہ اندر سے اپنے باطن کی صفائی کے لیے پیے تو اندر صاف ہو جاتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا تو اس لیے پیتا ہے تو عبادت میں ذوق پیدا ہوتا ہے، اگر خدا کے قرب کے لیے پیتا ہے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، دعا قبول کرنے کے لیے پیتا ہے تو دعا کے اندر خشوع آتا ہے، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کروڑوں سال گزر گئے، یہ پانی بدلا کیوں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اس پانی کی شان یہ ہے، اس پانی کو بوتل کے اندر بند کر لو، اس پانی کو کسی شہر کے اندر بند کر لو، اس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، اس کا رنگ، کوئی پانی بند رکھو نا بوتل میں ذائقہ بدل جائے گا، رنگ بدل جائے گا، حضور فرماتے ہیں ذائقہ نہیں بدلے گا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں نسبت ہے اس کو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے۔ میں نے کہا لوگوں آنکھیں کھولو، اگر پانی کو نسبت ہو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے، کروڑوں سال گزر جائے پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا، رنگ